السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ ہم گزشتہ کئی پروگراموں سے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں معروف عالمی دینی شخصیت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف پہلو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا، بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے صاحب نصاب ہونے کے باوجود۔ ان کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا وعیدیں سنائی ہیں، کون سے عذابوں سے ڈرایا ہے، ان کا تذکرہ فرما رہے تھے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ سلسلہ رکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، میں نے آخری سوال جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان اخروی وعیدوں کے ساتھ ساتھ کیا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی کوئی دنیاوی سزا بھی ہے؟ کیونکہ وقت اختتام کے قریب تھا، لہٰذا اس کا جواب پوری طرح سے ہم حاصل نہیں کر سکے۔ آج اسی سوال سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اسٹوڈیوز میں اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت مفید گفتگو اور بہت لوگ سیکھ رہے ہیں اس پروگرام سے، ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، بڑے ہی ہم مطمئن ہیں آپ کی گفتگو سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر، آپ کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائے اور آپ کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ گزشتہ پروگرام میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ اخروی وعیدوں کے ساتھ کیا دنیاوی سزا بھی کوئی ہے اس شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا، اخروی وعید جو بیان ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اس کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان احادیث مبارکہ کے ساتھ یہ آیت بھی ناظرین کرام کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے تو رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر تو رکھتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، کوئی ضرورت مند آتے ہیں تو وہاں بھی نہیں خرچ کرتے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت پر بھی نہیں خرچ کرتے، جہاد پر بھی نہیں خرچ کرتے، مجاہدین پر خرچ نہیں کرتے، غرباء مساکین یتیموں پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان جگہوں پر خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے اور ان جگہوں پر خرچ کرنے کا اس نے حکم بھی دیا ہے، اور کچھ حصہ اس میں واجب بھی کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق المعلوم۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم پر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ وہ کیا ہے خوشخبری؟ دردناک عذاب کی خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم۔ جی ہاں، خوشخبری سے اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو ڈرانے کے لیے کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ساتھ پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اس چیز کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں اپنی احادیث مبارکہ میں، ان کی مکمل تائید ہوتی ہے۔ یعنی گزشتہ پروگرام میں جو آپ نے حدیثیں ہمیں سنائی تھیں وہ اسی طرح کی، اسی مضمون کی، اسی مضمون کی، اسی آیت کی تشریح میں وہ اس آیت کی تشریح سمجھ لیجیے اس کو۔
تو دنیاوی سزا کا آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ہمیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے احکام کو آپ مفصل کھول کر بیان کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر، لوگوں کے لیے اس میں جو باتیں نازل کی گئی ہیں آپ ان کی تبیین اور تشریح کریں، ان کی توضیح بیان کریں. صحیح. تو اس آیت میں سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. تو یہ اس آیت کی تشریح میں آپ نے وہ سخت وعید بیان فرمائی. اسی طریقے سے اس کی دنیاوی سزائیں بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لوگوں کو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے. تو اس سے بعض دفعہ قحط سالی کا عذاب بھی مسلط ہو جاتا ہے، یعنی اجتماعی آفت آ جاتی ہے. اجتماعی آفت آتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. اللہ، یہ بھی قحط سالی کی ایک صورت ہے، سمجھے. لیکن یہاں اس کو بارش کے روکنے سے یہ الگ تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا وَلَوْ لَوْ بَہَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ اگر جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش ہی نازل نہ فرمائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن معاشروں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہاں اگر بارش ہو رہی ہے تو وہ ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ جانور پیاسے نہ مر جائیں، وہ پیاسے نہ مر جائیں. وگرنہ تو انسانوں کی تو کیفیت ایسی ہے کہ ان کو مر جانا چاہیے، وہ اس طرح کے مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ، کہ یہ تو صدقے کا لفظ جو ہے زکوٰۃ واجبہ کے لیے، سر میں نے پہلے ہی وضاحت کی نا کہ صدقے کا لفظ زکوٰۃ واجبہ جو فرض ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صدقات نافلہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، صدقات نافلہ سے کیا مراد ہے؟ کہ زکوٰۃ جو فرض اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 2.5% دینی ہے، یا پھر جانوروں میں سے جو بھی نصاب، ہم بعد میں نصاب پہ بات کریں گے کہ نصاب کس طرح سے ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مال میں سے خرچ کرنا وہ لازمی ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے؟ لازم تو وہی ہے اصل. صحیح، فرض جو ہے وہی لازم ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں نے تو جو لازم فرض تھا میں نے ادا کر دیا ہے، تو اب وہ کتنا بھی ضرورت مند اس کے سامنے آ جائے اس کا حق نہیں ہے، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو. یہ سنگ دلی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ اس طرح بے اعتنائی برت رہا ہے کہ ایک تھوڑی سی رقم ادا کر کے جو بطور لازم اور بطور فرض اس پر عائد کی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ انسانی ہمدردی سے اس طرح خالی ہو گیا ہے، تو اللہ کو یہ ادائی پسند نہیں ہے. صحیح. تو اگرچہ یہ اس کے بعد فرض و واجب تو نہیں ہے، یعنی مخلوق کی جو خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، اس میں فرق پڑتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے، اجتماعی معاشرے میں فرق پڑتا ہے، باہمی تعلقات میں فرق پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ جو آپ نے گزشتہ پروگرام میں بیان فرمایا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے رذائل اخلاق پیدا ہوتے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی اگر ادا نہ کیے جائیں تو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود تو پھر بھی رذائل اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور جو پاکیزہ اخلاق ہیں، اوصاف حمیدہ، ان کی کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا علاوہ جب بھی ضرورت مند سامنے آ جائے، جب بھی ضرورت مند سامنے آئے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا ہے، حسب توفیق خرچ کرتا ہے، خرچ کرے، سمجھے، جتنی توفیق ہے اس کو. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ تو کسی کو مکلف نہیں بنایا. اور دوسرا یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سب سے پہلے ان کا خیال رکھو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتلا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ صدقات نافلہ کی اہمیت ہے، تو اس کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اچھا، آپ صاحب محترم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر مصارف زکوٰۃ 8 بیان فرما دیے کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر ہم زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ سب سے اولین مستحق کون ہے، یا پھر جو نفلی صدقات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں کہ بہترین جو سب سے اولین مستحق ہے، جس کو زکوٰۃ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے،
اولین مستحق لوگ کون ہیں؟ وہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ایک تو میں نے بتلایا نا وابدأ بمن تعول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تمہارے زیر کفالت ہوں یعنی تمہارے بال بچے وہ تم میں سے سب سے زیادہ مستحق ہیں. یہ تو نفلی صدقات کے حوالے سے. نفل بھی اور فرض سے ہی پہلے دونوں سے پہلے. نہیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ اپنے بچوں کو تو نہیں دی جا اب سکتی. نہیں، میں بتلا رہا ہوں نا. جی جی. اب وہ کیونکہ زکوٰۃ تو اور اسی طرح کرتے صدقات نافلہ بھی تبھی ضروری ہوتے ہیں نا جب اپنے بال بچوں کی ضروریات سے اس کے پاس کچھ بچے گا. بالکل ٹھیک. بچت ہوگی تو بچت پر زکوٰۃ ہے، ظاہر آمدنی پر تو نہیں ہے. اب اس نے مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مزید اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، سمجھے، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی مزید صدقات نافلہ ادا کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو دونوں توفیقیں دی ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اولین مستحق اس کے رشتہ داروں کو قرار دیا گیا ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آپ سب اس سوال کے اندر اور آپ کے اس جواب کے اندر اور بھی کئی پہلو ہیں جن کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے. کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن یہاں ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. وقفے کے بعد میں انشاءاللہ کچھ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی ہو سکے. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور کچھ دیر بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مختلف جو پہلو زکوٰۃ ادا کرنے اور دیگر نفلی صدقات ان کے جو فوائد ہیں ان کے حوالے سے ہماری رہنمائی جاری ہے. امید ہے آپ لوگ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، معروف عالمی دینی شخصیت، اور رہنمائی فرما رہے ہیں ہمارے پریکٹیکل اور عملی مسائل زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. حافظ صاحب، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی صدقات کے اور زکوٰۃ کے اولین مستحق کون ہیں. آپ نے فرمایا کہ اولین مستحق ہیں رشتہ دار، اور جو رشتہ داروں میں مسکین ہیں یا ضرورت مند اور حاجت مند ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان کے جو غیر رشتہ دار. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں جو بالکل قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا بہن ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، یہ جو قریبی رشتے ہیں، کیا ان کو بھی فرض زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. لوگ عام طور پر اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ سے الگ رہتا ہے اور وہ مستحقین کی تعریف میں آتا ہے، کیونکہ یہ تو اولین شرط ہے نا مستحقین کی فرض فہرست. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. اگر وہ واقعی مسکین و فقیر کی ذیل میں آتا ہے، اس کی تعریف میں آتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بہن ہے. اب صاحب یہ مجھے فرما دیں کہ یہ جو مصارف پہ ہم نے الگ بات کرنی ہے، جی ہاں، مصارف کون کون سے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا انشاءاللہ ہے، وہ ہم اپنی جگہ پہ بات کریں گے. تو مسکین اور فقیر کی تعریف ہم وہیں جا کے کریں گے. یہاں پہ ایک بحث الگ دوسرے رستے پہ چلی جائے گی. لیکن یہاں پہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر مستحق ہو. وہی آپ سوال کی حد تک گفتگو رکھتے ہیں، باقی مسائل بعد میں چلیں گے. تو اگر وہ فقیر مسکین کی تعریف میں اس کی ذیل میں آتے ہیں، اگر بیٹا بھی ہے تب بھی، بھائی ہے تب بھی، بہن ہے تب بھی، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں بدرجہ اولا، سمجھے، مستحق ہو سکتے ہیں. یعنی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے نا، میاں کے ذمے تو بیوی کا خرچ ضروری ہے. صحیح. بیوی کا نان نفقے کا ذمہ دار اسلام نے مرد کو بنایا ہے. اس لیے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر اس کی ضروریات پوری کرے، اس کا نان نفقہ اس کو مہیا کرے. یعنی زکوٰۃ کی رقم اس پر بیوی پر خرچ نہیں کر سکتا. البتہ اگر بیوی مالدار ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور خاوند غریب ہے، عورت کو کے پاس مال ہوتا ہے اور خاوند غریب ہے، وہ مسکین فقیر کی ذیل میں آتا ہے. صحیح. تو عورت کو حدیث کی روح سے یہ اجازت ملتی ہے
کہ وہ اپنی زکوٰۃ خاوند کو دے سکتی کیونکہ ادروائز اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا نان نفقہ ذمہ داری ہو اس کو فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ پر زکوٰۃ خرچ کرے یہ جائز نہیں ہوگا. درست. سمجھے؟ اس لیے کہ باپ کی کفالت اولاد کے ذمہ ہے. اور اسی طرح اگر اولاد اسی طریقے سے چھوٹی ہے، مائنر یعنی سن بلوغت کو نہیں پہنچی اور والدین کے ساتھ رہ رہی ہے تو ان کی کفالت بھی والدین کی ذمہ داری ہے، لہذا وہ اولاد کو نہیں دے سکتا. اولاد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتا. اور اس وقت دے سکتا ہے جب وہ بیٹا یا بیٹی الگ رہ رہے ہوں اور اپنے گھر بار والے ہوں اور پھر مستحق ہوں پھر دے سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ میاں زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی پر خرچ نہیں کر سکتا. البتہ اگر خاوند غریب ہے تو بیوی زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتی ہے اپنے خاوند کی. صحیح. یہ حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ بعض لوگ نہیں مانتے اس کو اپنی فقہ کی وجہ سے، لیکن حدیث کی روح سے یہ مسئلہ بالکل صحیح ثابت ہے. صحیح. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی عام مسکین کو صدقہ دیں گے تو ایک صرف صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر وہی صدقہ آپ اپنے کسی رشتہ دار مسکین کو دیں گے جو آپ کا مسکین بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو یہ دو چیزیں بن جائیں گی، سنتان. اچھا. ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. سبحان اللہ. سمجھے؟ یعنی دو اجر ملیں گے. اس میں دوگنا اجر ملے گا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے اور اسی طرح نفلی صدقات کے لیے سب سے پہلے یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ میرے رشتہ داروں میں کون مستحق ہے. اگر رشتہ داروں میں مستحق مل جائے تو دوہرا اجر ہے. دوہرا اجر ملے گا. اللہ. الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پر صرف ایک صدقے کا اجر ملے گا، اور اگر رشتہ دار پر خرچ کرے گا تو وہ دو چیزیں، صدقۃ و صلۃ، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی. اور اس میں ایک اور بڑا لطیف نقطہ قرآن کریم کے آیت سے معلوم ہوتا ہے. اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اس حق کی ادائیگی میں بڑا عجیب نقطہ ہے. سمجھے؟ یعنی جب تم رشتہ داروں کو ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کی خبر گیری کرو، ہمدردی کرو، تو یہ نہ سمجھو کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ ان کا حق ادا کر ان کا حق ادا کر رہا ہوں. کیونکہ اگر احسان سمجھ کے دو گے تو وہ تو ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان کر کے صدقہ کر کے احسان جتلانا وہ تو صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر کسی رشتہ دار احسان جتلانا اور احسان سمجھنا اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. یعنی احسان سمجھنا بھی نہیں ہے، جتلانا بھی، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں. سمجھے گا تبھی احسان جتلائے گا نا. بالکل صحیح. اس لیے اس کو احسان سمجھ کے دے، اس لیے اس کو احسان سمجھنے سے روک دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کو احسان نہیں سمجھنا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر تم اس کو احسان جتلا بھی دو. اگر سمجھے گا تو جتلا ہی دے گا. اور یہ رشتہ دار ایک دوسرے کا تعاون لینے سے گریز بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ اس کو احسان سمجھتا ہے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی. لینے والا تو اسی سمجھتا ہے کہ کہیں مجھے کسی موقع پر احسان جتلا کے کہیں ذلیل و خوار نہ کرے، یہ میرے اوپر بوجھ پڑے گا. اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر کسی مجلس میں کسی شخص کے سامنے یہ کہیں احسان جتلا کر مجھے ذلیل و خوار نہ کرے. تو اس لیے عام طور پر ایک غریب ہونے کے باوجود، مستحق ہونے کے باوجود وہ دوسرے رشتہ دار سے تعاون لینا پسند نہیں کرتا، ہماری اسی کمزوری کی وجہ سے. سمجھے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رشتہ دار کو جب تم دو، اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، تو اس کو تم احسان مت سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے مال میں جو حق رکھا تھا وہ تم نے ادا کیا، وہ تم اپنا حق ادا کر رہے ہو. تو اس میں احسان کا تو پہلو نہیں آتا. جب انسان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے. جب انسان یہ سمجھے گا کہ میں وہ حق ادا کر رہا ہوں جو اللہ نے میرے مال میں رکھا ہے، بالکل ٹھیک، تو وہ اس کو احسان سمجھے گا ہی نہیں. مالی اسی کا تھا، مالی اسی کا تھا، تو اس کے مطابق میں نے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ رشتہ داروں کو دیتے وقت کبھی بھی یہ اس میں نہ چاہیے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اس سے صدقہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى.
تو یہ صدقہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ حافظ صاحب ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اسلام ایک اتنا اچھا نظام دیتا ہے باہمی خیر خواہی کا کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، اور اس کے علاوہ بھی فقراء و مساکین اور حاجت مندوں کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے اموال کے اندر، اور اس ساری یعنی ایک اجتماعی خیر خواہی کا ایسا نظام قائم ہوتا ہے کہ وہ تو پھر گردش دولت کا انتظام بھی ہو جانا چاہیے، جیسے قرآن نے کہا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ ارتکاز دولت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے زکوٰۃ، گردش دولت کا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشروں کے اندر بھی جہاں پہ زکوٰۃ کا نظام رائج بھی ہے کسی نہ کسی طور، وہاں پہ بھی گداگر بھی ہمیں ملتے ہیں، گداگری بھی ختم نہیں ہوئی، غربت بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کی موجودگی میں تو بالکل ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی اصل میں دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کے فریضے سے بالکل ہی غافل ہے، جس طرح نماز وغیرہ سے غافل ہے، یعنی توجہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ سے بھی غافل ہے۔ ورنہ ہمارے اسلامی ملکوں میں دولت کی کمی نہیں ہے، یعنی عملاً وہ سسٹم قائم نہیں ہوتا جو عملاً مسلمان بھی عامل نہیں نا، یعنی اپنے مسلمان بھی عامل نہیں ہیں۔ اگر وہ ہو جائیں تو پھر یہ ایسی بات باقی نہ رہے۔ حافظ صاحب بڑی ہی اہم ایشو پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بہت پہلو انشاءاللہ میں مختلف پہلو ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ اب چونکہ ہمیں وقت کی مجبوری ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے اگلے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انتہائی مفید اور اہم گفتگو زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل اور اس کے مختلف عملی پہلو انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے پورے معاشرے میں ہماری کون کون سی ضرورتیں ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، سب پہ آہستہ آہستہ ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی حافظ صاحب سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔